سوال کیتا ہے تواڈے تے بھی تانوں کتنا عرصہ لگیا اے قرآن پاک لکھن تے؟ الحمدللہ ایک نیکی دا رستہ ہے، اور جدو انسان دی نیت اور پھر خدا دے نال تعلق ہو جاوے پھر اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان کر دیں گا۔ بے شک تحسین بھائی، میں کوئی مشکل پیش نہیں ہے کیونکہ میں کلام الہی لکھیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ دی میرے تے خاص ایک رحمت آئی، یہ کوئی مشکلات نہیں، لیکن میرے واسطے ایک آسانیاں ہی پیدا ہو گئی۔ میں اتنے تمہوں شاکر شجاع آبادی دا جی جناب ضرور، کیا بات ہے جی، کمال۔ شاکر شجاع آبادی نال میری متعدد بار ملاقات ہو چکی ہے۔ وہ آندے محنت کر حسد نہ کر، سلا جانے خدا جانے۔ محنت کر حسد نہ کر، سلا جانے خدا جانے۔ تو ڈیوا بال کے رکھ، ہوا جانے خدا جانے۔ تو دعا مانگ کے ویکھ، دعا جانے خدا جانے۔ میں اللہ تعالیٰ کو دعا منگی آئی، یا اللہ مینوں کوئی ایسا کام کرن دی توفیق دے جس تے میں خود اس تے بڑا فخر محسوس کراں، اور لوگاں واسطے، اس علاقے واسطے، پاکستان واسطے، کیونکہ خود میں مطالعہ پاکستان دا ایک استاد ہاں، اور نظریہ پاکستان دے حوالے نال، پاکستان دے عناصر دے حوالے نال میں پاکستان دی خدمت کراں اور پاکستان دا نام روشن کراں۔ اچھا سر، اے جڑا تسی قرآن پاک لکھیا تے او جویں تحفۃ القرآن تسی لکھیا تے او تواڈے لگے 6 مہینے۔ ہن میرا سوال یہ ہے بھئی اے دے وچ تواڈا کتنا ٹائم لگیا مکمل قرآن پاک، کیونکہ 30 سپارے ہیں تے اس تے کتنا ایک پیریڈ لگیا تواڈا، اور آیا تسی اتھائیں گھر بہ کے لکھیا یا تسی کسے لائبریری دا رخ کیتا یا کسے شخصیات دے کول گئے، علماء کرام دے کول گئے؟ الحمدللہ دیکھو جی، سب تو زیادہ متاثر انسان کسی چیز تو ہوتا وہ قرآن مجید ہی ہے۔ میں تقریباً 1.5 سال اس نے مکمل کیتا ہے، اور یہ جتنا ہی لکھیا گیا یہ سارے دا سارا میں تہجد پڑھ کے صبح دی نماز تک یہ میں لکھدا رہا، اور تقریباً میرا 1.5 سال دا عرصہ لگا۔ اس تو بعد میں اس دی کلرنگ ڈیزائننگ جس طرح تسی دیکھ رہے ہو، یہ کلرنگ ڈیزائننگ میں کی تھی، اور پھر اس تو بعد یہ باقاعدہ بائنڈنگ کروائی، اور پھر لوگوں نو دسیا جو اس نو پڑھنا ہی ایک عبادت ہے، اس نو دیکھنا ہی، زیارت کرنا ہی قرآن دی عبادت ہے، اور میرے واسطے ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے جو میں قرآن مجید اپنے ہاتھ نال قلم دوات نال اس نو خود اس دی لکھائی کی۔ اچھا سر، 6 مہینے دا عرصہ تحفۃ القرآن دا، 1.5 مہینے دا عرصہ قرآن پاک دی تکمیل دا، 1.5 سال، یعنی کہ ایک کم از کم 2 سال تے 1 مہینہ بندا ہے جی۔ اچھا، اس دوران تسی مطلب کہ فیل کردے آئے جدو ایک کام تواڈے کو رب لے رہا ہے، تواڈے ذہنی تاثرات یا روحانی حوالے نال تواڈی کی کنڈیشن ہوندی آئی؟ دماغی طور پہ یا دل چ سکون ملیا ہے، ایک مینوں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہے، اور وہ میں دس ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ میرے تے کتنا رحم کیتا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ میرے تے کرم کیتا ہے۔ تحسین صاحب، اے اللہ تعالیٰ دی میرے تے خاص میں عطا سمجھنا، حالانکہ میں اس قابل نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مینوں میرے ہتھاں تو ایک ایسا کم لیا ہے جس تے میں خود ہی فخر کرنا، اور اس تو اور دنیا تے کوئی عظیم چیز نہیں۔ قرآن مجید تے سب تو عظیم ہے، اس نو لکھنا اور اس نو دیکھنا ایک میرے واسطے باعث فخر ہے۔ بالکل جی، جویں سارا آخدے پین بھئی قرآن پاک نوں لکھنا، اینو ویکھنا انہاں دے واسطے باعث فخر ہے، بلکہ میں آخدا اے انہاں دے واسطے فخر نہیں ہے، اے ساڈے پورے جھنگ والیاں واسطے باعث فخر ہے۔ اور اے جڑے ہوندے نا جی کم، اے ہو جائے اے مالک کائنات جس کل چاہے لے لوے سارے، کیونکہ شعبہ تعلیم نہ ریلیٹڈ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اکثر ساڈے دلوں دے اندر اور معاشرے دے اندر یہ چیز رائج ہے کہ جی دین دا کام تو صرف اس بندے کرنا ہے جس داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا مطلب ایو جہا تے سر جی اے قرآن پاک لکھن تو بعد تہاڈا اگاں کہ ایک کیونکہ ایک چیز ہوندی ہے، ایک بندہ ایک کام سیکھدا ہے تو او دا موڑ رجحان ہوندا ہے کہ یار اس تو میں اگاں کسے ہور رخ وچ لے کے جاواں۔ مطلب قرآن پاک تسی لکھیا 2 چیزاں، ایک آپ نے صورتاں دعاواں لکھیاں، دوسرا آپ نے قرآن پاک لکھیا۔ ہن اگاں آپ دا کیا ارادہ ہے اس چیز نو اگاں تسی کنٹینیو کرنا ہے یا بس اتھائیں تک مطلب ہے؟ نہیں، انشاءاللہ میرا پکا اور پورا پختہ پروگرام ہے، اور میرا پورا ایک اللہ تعالیٰ تے بھروسہ ہے کہ مینوں اللہ تعالیٰ توفیق دے سی۔ میرا جڑا نیکسٹ پروگرام ہے، کیونکہ تھوڑا میں پہلے دسیا میں پاکستان نال بہت زیادہ الفت ہے،
کیونکہ اسلام دے ਨਾਂ تو ملک بنیا اور یہ پاکستان اولیاء اکرام بنایا کیونکہ برصغیر دے لوگاں نو اتھوں دے ہندوؤں نو مسلمان کیتا اور پھر جگہ جگہ تے مزارات اور مختلف خانگاہیں انہاں دی وجہ تو ہی پاکستان بنیا کیونکہ اے لوگ برصغیر دے لوگاں نو مسلمان نہ کردے تو شاید پاکستان نہ بندا. پھر پاکستان نال محبت، پھر پاکستان دے جھنڈے نال محبت اور بہت زیادہ ہے. پاکستان دا جھنڈا چودھری رحمت علی اس نو ڈیزائن کیتا ہے. اور جڑا میرا اگلا پروگرام ہے پاکستان دے جھنڈے تے یعنی پاکستان دے فلیگ تے اس دا جڑا جی تحسین صاحب سبز حصہ ہے جڑا اسلامی روایات یا اسلام دی عکاسی کردا ہے اس تے میں 5 لائناں جس طرح ہے میں تمہیں دس رہا جس طرح سبز حصہ ہے وہ جڑا سفید حصہ ہے وائٹ حصہ کہلاندا ہے وہ غیر مسلموں واسطے، جڑا وہ گرین سبز حصہ ہے اس دا لائناں لا کے اور اس تے میں قرآن مجید لکھن دا میرا پروگرام ہے. تحسین صاحب جڑا میرے اچھا سر ماشاءاللہ بڑا اچھا تہاڈا ذہن ہے. تسی آکھ رہے ہو کہ ملک پاکستان خدا دا دے پاکستان دا جڑا پرچم ہے جڑا سانو جان تو پیارا ہے تسی او دے یعنی کہ سبز رنگ دے اوتے آپ دا ارادہ ہے تے او ذرا سان دسو ساڈے ناظرین نو تاکہ سانو بھی انتظار رہے تے ساڈے سنن والوں نو بھی انتظار رہے. او تسی کیویں لکھنا چاہندے ہو اس پرچم دے اوتے، مطلب کیا تہاڈے ذہن دے وچ او دا ایک سکیچ ہے یا کہ ایک نظریہ ہے یا او دا یعنی کہ ٹائٹل کے ہے؟ جی بالکل پاکستان اسلام دے نام تو بنیا اور پاکستان 2 قومی نظریے کے تحت بنایا گیا. پاکستان دی بنیاد دین اسلام ہے. دین اسلام اسلامی نظام حیات ہے. پاکستان دا جھنڈا اسلامی جھنڈا ہے، اسلام دی اقدار دا تحفظ ہے. اور پاکستان کا جو پرچم ہے فلیگ ہے اس کا جو سبز حصہ ہے وہ ہمارے اسلام کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے. تحسین صاحب اس کا جو گرین حصہ ہے اس پر قرآن مجید کا میرے ایک باقاعدہ خط کوفی میں یا خط نستعلیق میں لکھنے کا پروگرام ہے. وہ 5 لائنوں میں ہوگا اور ہر آیت ہر کلر میں ہوگی، یعنی ارکان اسلام کی نمائندگی ہوگی اس کے اندر. یہ شو کیا جائے گا اور پھر یہ دنیا کو تاثر دیا جائے گا کہ قرآن مجید ایک بہت بڑی عظمت ہے اور پاکستان کا جھنڈا بھی اسی قرآن کی وجہ سے بنایا گیا ہے. اور دنیا میں جو جہاں تک میرے علم میں ہے کہ آج تک دنیا کے کسی بھی اسلامی یا کسی اور ملک میں قرآن مجید پورا قرآن مجید کسی فلیگ پر جھنڈے پر نہیں لکھا گیا. اور یہ الحمدللہ یہ انشاءاللہ یہ میری چند سالوں تک یہ اس کے لیے میں مکمل کروں گا. یہ اس کی سینکڑوں صفحات ہوں گے اور اس کا ایک خوبصورت اس کا اظہار کیا جائے گا اور انشاءاللہ میں یہ اسلام آباد سے پوری دنیا تک آواز پہنچاؤں گا. اور آپ جیسے جو صحافی حضرات ہیں یہ میرے لیے ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ ایک سفیر ہیں جو کہ قرآن مجید یا قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، قرآن کی عظمت لوگوں کو بتا رہے ہیں، قرآن کی قدر لوگوں کو بتا رہے ہیں. اس سے ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں قرآن کی عظمت کا لوگوں کو پتہ چلے گا. قرآن کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، حفظ کرنا، اس کا ترجمہ کرنا یہ بھی عبادت ہے اور اس کو دیکھنا یہ اس کی زیارت بھی ایک عبادت ہے. اور قرآن مجید کیونکہ پاکستان بنا بھی اس لیے تھا کہ یہاں اسلامی اقدار کا تحفظ ہے، اسلامی روایات کا تحفظ ہو، یہاں عقائد اور ارکان اسلام پر تحفظ کیا جائے. اور کیونکہ پاکستان ہمارے یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں اور خاص طور پر جو نئی نسل ہے اس کو اسلام کے بارے میں آگاہ کیا جائے، اسلامی روایات کے بارے میں آگاہ کیا جائے، اسلام کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے. اور جو جتنے بھی انبیاء کرام آئے، صحابہ کرام یا جتنے بھی برصغیر میں اولیاء کرام بھی آئے انہوں نے یہاں کا محبت امن کا درس دیا، اسلام کا درس دیا اور یہ اسلام کا درس ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. ماشاءاللہ جی ساری بڑی اچھی کاوش ہے جی. ساری دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دے اس نیک مقصد نو پائے تکمیل تک پہنچاوے. اج دے دناں دے وچ اس حالات دے وچ ایک چیز لکھنا یا بناونا بڑا مشکل ہے اور سر نے پھر 2 سال تے 1 مہینے دا عرصہ لا کے یہ تحفۃ القرآن اور اس تو بعد قرآن کریم جڑا ہے لکھیا.
یہ بڑا معنی رکھتا ہے اور بڑی محنت طلب کام ہے. اگے بھی سر نے اپنا جڑا سر دا پروجیکٹ ہے, سر دا جڑا ارادہ ہے, ساری دعا ہے کہ اللہ پاک اس ارادے نو پائے تکمیل تک پہنچائے. اچھا سر, جدو تسی یہ قرآن پاک لکھیا تو مختلف چینلاں دے اتتے بھی تہاڈی ایڈورٹائزنگ ہوئی, مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا, دنیا نو پتہ ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ اتنا کچھ ہون دے باوجود کسی حکومتی اراکین نے یا حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان دی طرفوں تہاڈے نال رابطہ کیتا گیا؟ جی جس وقت قرآن مجید میں لکھ رہا ہوں اس لیے ایک چینل والے آئے, اس تو بعد جدوں مکمل کیتا باقاعدہ اس دی تقریب کروائی گئی زیارت قرآن دے حوالے نال. مختلف چینلز, مختلف اخبارات, رسائل, میگزین, مختلف قسم کے آرٹیکل لکھے, اور میرے واسطے ایک بہت بڑی خوشی ہے اور خاص طور پر اس علاقے واسطے لوگوں واسطے سعادت مندی ہے, اور اس نو ہائی لائٹ کیتا گیا. میں انہاں دا شکر گزار ہاں کہ وہ اس اسلام دے ایک روشناس کرن واسطے ایک سفارت دا کردار ادا کر رہے ہیں. ہاں الحمدللہ کچھ ایسے این جی اوز یا کچھ ایسے اس تو علاوہ کچھ اداریاں بھی میں سپورٹ کیتا ہے. مختلف قسم دے پروگرام ہوئے, کچھ بار کونسل دے حوالے نال پروگرام ہوئے, بہاولپور پروگرام ہوئے, اور حوصلہ افزائی بڑی ہوئی ہے, اور میں انہاں لوگاں دا شکر گزار ہاں. لیکن میرے واسطے وہ لوگ زیادہ قابل تحسین ہیں جنہاں قرآن مجید دی عزت کیتی, قرآن مجید دی عظمت نو اجاگر کیتا. اور الحمدللہ تحسین بھائی جو ہمارا ایک گھرانہ بھی ہے وہ بھی ایک مذہبی اور تعلیمی گھرانہ ہے, اور میرے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید جیسی ایک سعادت دی کہ میں نے اس کو لکھا. کیونکہ میں تحسین صاحب کوئی اتنا کوئی خطاط وغیرہ تو نہیں ہوں, لیکن یہ اللہ اس کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کی یہ سوچ پر بھی منحصر ہوتا ہے, اس کے عقیدے پر منحصر ہوتا ہے, اور اس کی دلچسپی پر منحصر ہوتا ہے. لیکن جو کام کرتے ہیں انسان محنت کرتا ہے, اور محنت میں جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ میرے لیے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ڈالی اور مجھے بڑا فخر ہوا. لیکن انسان کو نہیں, اللہ کو خوش کرنے کا یہ سب سے بڑا ایک ہے. اور تحسین صاحب آپ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں, آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں ایک بندہ ناچیز, ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے, قرآن مجید کو سمجھنے کی, قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھنے کی توفیق دے, قرآن مجید کی اصطلاح کے معنی کو, اس کی گرامر کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سب کو اس پر راہ راست پر لگائے. عمل ہمارا اچھا ہونا چاہیے, اور اس وقت جو ملکی حالات ہیں, معاشرتی حالات ہیں, یہ اس کا واحد حل اسلامی جو ہمارے نظریات ہیں یا اسلام کے حوالے سے جو ہمارے ایک ارکان اسلام کے حوالے سے یا اسلامی اقدار ہیں, اسی میں اس کا حل ہے. اور اس کا سب سے بڑا سورس قرآن مجید ہے. قرآن مجید تمام علوم کا مرکز ہے. بے شک جی, قرآن پاک ساریاں تعلیمات ساریاں جناب تواڈیاں جو کچھ بھی ہے انہاں دا محور و مرکز ہے. اور اس تو بغیر بحثیت مسلمان پنجابی چارے دا لفظ جیڑا ہے نا جی, کہ ساڈا قرآن پاک تو بغیر کوئی چارہ نہیں. کل کائنات جیڑی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام واسطے سجائی گئی, اور اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب نو قرآن پاک دا تحفہ دیتا. اور وہ تحفہ پھر ویکھو جی جی دے نصیب جو چیز آ جاوے, جویں کہ سر دس رہے ہیں اپنی ساری ہسٹری ساری زندگی اللہ پاک نے سر کو لینا ہے. اور اسی بے حد مشکور ہیں سر ریاض صاحب دے کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات دے وچوں ساڈے واسطے ٹائم کڈیا, اسی آئے, انہوں نے ساڈی بڑی دل جوئی کیتی, بہت محبت دیتی, بڑی مہمان نوازی کیتی. آخر تے اسی سر نو اتنا کہنے ہیں کہ کیونکہ آپ ایک تعلیمی ادارے نال منسلک ہو, اور ساڈی نوجوان نسل جیڑی ہے وہ جس پاسے آج کل چل رہی ہے, کوئی اس نوجوان نسل واسطے پیغام کہ جنہاں نے غازی صلاح الدین ایوبی اور جناب سلطان نور الدین زنگی جیسے کردار ادا کرنے ہیں, وہ نوجوان نسل جیڑی ہے وہ دے واسطے کوئی پیغام سر؟ بے شک میں خود تو اس قابل نہیں, لیکن ساری نوجوان نسل نو راہ راست چلن واسطے صرف ایک ہی ذریعہ ہے, اور قرآن مجید ہے. اسلامی نظام حیات ہے, دین اسلام ہے. اگر
ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਥਾਮ ਲਈਏ, ਬਜਾਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਪੜੀਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ 'ਚ, ਨਸਲੀ ਗਿਰੋਹ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗਿਰਬਾਨ ਪਕੜੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ 'ਚ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕਾ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲੱਬੈਕ, ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ, ਹਰ ਨਸਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਾ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ। ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨਿਜਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਖਿਆ کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اج ساڈے نال موجود سن پروفیسر محمد ریاض نون صاحب جڑے کہ ایک ایسی چیز دا تعارف کروا رہے سن کہ جیڑی چیز کسے تعارف دی محتاج نہیں ہے۔ ساڈی دعا ہے کہ مالک کائنات انہاں نوں مزید ترقیاں عطا فرمائے اور انہاں دے جڑے آن والے اقدامات ہیں اللہ پاک انہاں نوں بھی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آخر تے اتنی گزارش کراں گا کہ اپنے ارد گرد ویکھو یہو جہے حضرات نوں جڑے بے لوس ہو کے بغیر کسے لالچ دے اپنے ملک دا، اپنے مذہب دا، اپنے دیس دا نام روشن کر رہے ہیں، اور میں حکومت پاکستان دے اگے یہ گزارش کراں گا کہ سر ریاض جیسی شخصیات دی سرپرستی کیتی جاوے تاکہ ایسے لوگ ساڈے واسطے، ساڈے معاشرے واسطے باعث فخر ہون۔ کیمرہ مین ملک وسیم دے نال تحسین حیات اوان نو دیو اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی شخصیت دے نال، کسی اچھی معلوماتی پروگرام دے نال تہاڈی خدمت وچ حاضر ہوواں گے۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ شکریہ سر۔